मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि जो एक हम कर रहे हैं चैंपियंस ऑफ चेंज सीरीज़ उसके अंदर आपको लेके आऊँ। आप भी बिज़ी हैं और मैं भी शायद उलझ गई हूँ बहुत सारे कामों में। तो लेकिन आप पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में ज़रा मुख्तसर इंट्रोडक्शन दे दें अपना और आप किसी और टॉपिक पे चाह रही थी बात करना, तो वो बताइए कि आप क्या चाह रही थी ना? अच्छा। अच्छा, मेरा नाम मुनीरा बासी है और मैं आपके ही साथ काम करती हूँ। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हूँ और तो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में भी बहुत इंटरेस्ट है। वो आपके साथ जो दूसरा प्रोग्राम करेंगे ना, उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएँगे। ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो कुछ हाँ, कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं हर साल डॉक्टर शगुफ्ता, जो बड़ी प्रोफाउंड होती हैं, क्योंकि रमज़ान हाँ। में जाने से पहले हमारा एक बिल्ट अप होता है, एक हुँ, हुँ। स्पिरिचुअल स्टैमिना भी बिल्ट अप होता है एंड एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे उसके बारे में डिस्कस करना चाह रही थी आज। अच्छा, आप रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पे बात करना चाह रही हैं, ठीक है ना? जी। या आप ये चाहती हैं कि हम पहले फ़ास्टिंग को कवर करें क्योंकि हम लोग जो होलिस्टिक फ़िज़िशियन या लाइफ़स्टाइल के एक्सपर्ट्स हैं, हम भी तो फ़ास्टिंग की भी बात करते हैं और साइंस भी फ़ास्टिंग को की बात अब करने लग गई है। तो क्या ख़्याल है वहाँ से शुरू करूँ या पहले रमज़ान पे चले जाएँ? नहीं, मेरे ख़्याल से फ़ास्टिंग इन जनरल पे बात कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, फ़ास्टिंग इन जनरल हमें पता है कई हज़ार साल पुरानी एक प्रैक्टिस हाँ। है और उसके बाद हम साइंटिफिकली भी इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली आप फ़ास्टिंग के बारे में बताएँ कि व्हाट आर द जनरल बेनिफिट्स ऑफ फ़ास्टिंग? ठीक है। देखिए जनरली हम अगर आजकल जो प्रमोट हो रही है फास्टिंग उसको देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग वाटर फास्ट की बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट की भी बात कर रहे हैं ना, जहाँ मखसूस औकात में खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है? जिस तरह आपने कहा कि जो फास्टिंग है वो तो एक बहुत ही पुरानी एक प्रैक्टिस है, जो कि बिसाइड्स यानी इस्लाम ये बाकी रिलिजन्स में भी है और बाकी तहज़ीबों में भी है और मेरा ख़्याल है जो जितनी होलिस्टिक साइंसेज़ हैं पुरानी, उन सब के अंदर फ़ास्टिंग की बात होती है। अगर हम फ़ास्टिंग को बिल्कुल ही एक जनरल लेवल पे समझें, एक आम आदमी के लिए समझें, तो फ़ास्टिंग का मकसद तो ये है ना कि आपके सिस्टम को रेस्ट देना। क्योंकि जब तक हम खाते-पीते रहते हैं, हमारी पूरी गट जो कि मैदा और छोटी आँत, बड़ी आँत, जिगर, पैंक्रियाज़ सारे ये तो मैं चंद नाम ले रही हूँ, माइक्रोबायोम है, सब के सब इन्वॉल्व होते हैं, एक चाहे हम एक लुक़मा ही क्यों ना मुँह में डालें। तो हमें 11 महीने तो रेस्ट वैसे नहीं मिलता ना अगर हम इस्लाम के एंगल से देखें, तो इसलिए फास्टिंग जो है वो प्रमोट की जाती है एज़ अ रूटीन ऑल्सो ना, कि आप हफ्ते में 1 दिन कर लें, आप हफ्ते में 2 दिन कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई 48 घंटे का रोज़ा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 36 घंटे तक सिर्फ़ पानी पीते रहते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और मेन मकसद इसका है आपके सिस्टम को रेस्ट देना, आपकी बॉडी को रीसेट करना और आपके ब्रेन को मौका देना कि वो बेहतर तरीके से अपने आप को डिटॉक्स कर सके। क्योंकि हमारा जो पेट है वो सेकंड ब्रेन है। हम इतना उसको हुँ। बेचारे को अपने असल वाले ब्रेन को इतना खाने-पीने में उलझाए रखते हैं कि शायद हमारी जो अक्ल है ना वो बेफिज़ूल इधर-उधर ज़ाया होती फिर रही है। ये हम पाकिस्तान के जो खाने हैं बिरयानियाँ और पता नहीं क्या-क्या जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड किस्म के खाने हैं, उनमें हम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो जब हम रोकते हैं खुराक, तो हम अक्लमंद भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेशुमार साइंटिफिक फ़ायदे हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन यकीनन फास्टिंग जो है वो फ़ायदेमंद है ना। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है और अब मैं इसको कनेक्ट करूँगी अपने रमज़ान, क्योंकि देखिए रमज़ान तो एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन है जो बड़ी स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है और शायद इसकी विज़डम को भी हम पूरी तरह से तो शायद एनकैम्पस नहीं कर सकें। लेकिन हमने नॉर्मली देखा है कि जैसे अभी मैंने आपसे जो एक्साइटमेंट की बात की कि जब रमज़ान आने लगता है तो हमारे अंदर एक अजीब-सी एक खुशी-सी भी आने लगती है और एक ओवरऑल हम बेहतर होने के साथ-साथ हम जिस्मानी अपने रवैये, अपनी कम्युनिटी हर चीज़ में एक हलचल महसूस करते हैं। तो रमज़ान की जो पर्टिकुलर फास्टिंग है और मैं इसलिए इसको कनेक्ट करूँगी क्योंकि लाइफ़स्टाइल मेडिसिन बड़ी ब्यूटीफुली होलिस्टिकली हाँ। बैठती है उस प्रैक्टिस के साथ भी। तो मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर एक होलिस्टिक सी कन्वर्सेशन अगर हम कर लें। आपके ख़्याल में ये जो रमज़ान का रोज़ा है, आप हुँ। इसको किस तरह कनेक्ट करती हैं? अच्छा, एक बड़ा मज़े का डिफ़रेंस है और ये मैंने ना अपनी ज़ात पे नोट किया। हुँ, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश की ना जी। और मैंने सोचा रोज़ा ही है मतलब क्या फ़र्क पड़ता होगा ना। लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी, कोई 4-5 घंटे के बाद मुझे एसिडिटी शुरू हो गई, जो कि नहीं होती, जो नहीं थी उन दिनों हुँ, जब शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि क्या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती? जबकि मैं रोज़े तो रख लेती हूँ। तो मैं उलझ गई थोड़ी-सी ना, आपको पता है आपका भी यही तरीका है, मेरा भी तरीका है कि मैं फिर सोचती ज़रूर हूँ कि ये डिफ़रेंस क्या हुआ? हुआ क्या ना, हुँ, फ़र्क क्या हो गया?
میں نے پھر دوبارہ کوشش کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی پھر مجھے وہی اسٹمک میں پرابلم شروع ہو گئی نا، تو میں نے سیکھا یہ کہ یہ جو انٹینشن ہے، یہ جو نیت ہے نا، یہ ہوں، کہنے کو انٹینشن ہے یا کہنے کو نیت ہے، بٹ ایٹ آر اسپرچل لیول اور آر سم energetic level, some system is installed in the body which gives us energy and resilience and probably stamina to tolerate the process of fasting. تو سب سے جو خوبصورت ڈفرنس ہے نا، جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہاں اللہ نے چونکہ قرآن میں تو یہ کہا ہے نا کہ میں نے تمہارے سے پہلی قوموں پہ فرض کیے، ہو سکتا ہے جی، وہ بھی انٹینشنس کرتی ہوں، لیکن جو فاسٹنگ ہم سائنس کے راستے سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں تو انٹینشن کا کوئی رول نہیں ہے نا، اسی لیے میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد لوگوں کو بعض دفعہ بیمار ہوتے دیکھا ہے، میں نے واٹر فاسٹ کے بعد لوگوں کو وہ بینیفٹ ہوتے نہیں دیکھے، بیکاز وہ جو روزے ہیں وہ بغیر نیت کے ہیں۔ ہوں، رمضان کے روزے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیت ہے اور ہوں، پھر ایک ریوارڈ ہے، اللہ نے کہا ہے میں اس کا اجر ہوں، تو یہ جو ریوارڈ ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ماحول بدل جاتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اپنی زندگی کے بہت سی چیزیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، ہمیں نظر ہوں، نہیں آتا، تو جو ڈیوائن سسٹم کے لیول پہ پراببلی مسلم امہ کے لیے جو پریپریشن ہوتی ہوگی ٹو ہوں، ایوارڈ دیم، وہ شاید ہم ایک چہل پہل یا ایک پازیٹیو انرجی کی شکل میں فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی یا اس کو بجا آوری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوری انرجی بدل جاتی ہے ماحول کی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوں، اب یہ جو انرجی ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون-سی انرجی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں اپنے ارد-گرد بہت سارے لوگوں کو، جو کوئی 15 دن پہلے رولز بنا-بنا کے فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سموسے بنا-بنا کے فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں جو بیچارے ان کے گھر میں جو ان کا ہاؤس اسٹاف ہوتا ہے، وہ توبہ-توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو باجی ہے نا، بڑا کھانا، بڑا کچھ پکوا کے تو فریزر میں ڈلواتی ہے، ہم نے نہیں ان کے گھر سے ہم بڑے تنگ آ جاتے ہیں۔ اگر اس کو آپ چہل-پہل کہہ رہی ہیں، نو اٹ از ناٹ چہل پہل ایٹ آل مدیرہ۔ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ایک تو سب سے پہلے جو انٹینشنیلٹی والی بات کی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو ہم اس کو ضرور یاد رکھیں، رمضان کے روزے سے پہلے اس کی جو انٹینشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کئی دن پہلے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ۔ اور آپ کی یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے اور اس سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اسی لیے آج اگر ہم اس کو ہولسٹکلی بات کریں ہاں، کہ یہ جو فوڈ کے اراؤنڈ کی جو چہل پہل ہے، آپ نے جب بات کری تھی تو مجھے ہوا کہ ایک اسکیرسٹی سے ابھرتی ہے کہ ہاں، ہاں، ابھی ہاں، کوئی کمی ہو جائے گی، ابھی کوئی ریسٹرکشن آ جائے گی، تو جی، جلدی سے ایک طرح سے گلٹنی اور گریڈ کی سی کیفیت طاری ہو بالکل جاتی ہے۔ تو صحیح۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ہوں، کہ وہ رمضان جس کی بڑی ہولسٹک ویلیو ہے وہ فوڈ کی ڈپریویشن کے اوپر فوکس ہو جاتی ہے۔ ہوں، تو میرا ہوں، یہاں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم فوڈ کے ساتھ وہ ریسٹرکشن بھی نہ فیل کریں اور ایک ہولسٹک بھی اس کو رکھیں اور ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک نیوٹریشن کے ڈسپلن کے ساتھ اس روزے کو آگے اپنے لے کے چلیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اور جو ہولسٹک ایسپیکٹس ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن مے بی وی شوڈ اسٹارٹ آف ود نیوٹریشن کیونکہ آپ نے اس کا بھی ٹھیک ذکر کیا۔ ٹھیک ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے انٹینشن کی بات کی ہے نا، وہ انٹینشن ہی غلط ہو جاتی ہے، کہ اگر جی، ہم یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ اوہ ہو! ہمیں تو بہت کمزوری ہو جائے گی روزے میں، اوہ ہو! خوراک کی کمی ہو جائے گی، وہ کمی جو دوپہر کا کھانا مس ہونے کی ہے، وہ ہم نے ڈبل کر کے رات کو پوری کرنی ہے۔ سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو انٹینشن ہی غلط ہو گئی نا؟ بالکل یہ صحیح۔ تو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا جو سسٹم ہے روزے سے متعلق جو کہ ہماری باڈی پہ آپریٹ ہونا ہے اور اگر وہ صحیح آپریٹ ہو گیا تو شاید آخری عشرے میں جا کے ہمیں کوئی انعام بھی مل جائے گا، وہ تو سسٹم سے آپ نہیں میچ کر رہے پھر آپ، کیونکہ جس طرح آپ یہ چیزیں کھائیں گے جو آپ نے ذکر کیا ہے جو کہ الٹرا پروسیسڈ اور بالکل بھی نان ہولسٹک قسم کی فوڈز ہیں، اگر ہم وہ کھائیں گے تو نہ تو ہم صحیح طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں گے، نہ ہمارے اخلاقیات بہتر ہوں گے، ہمیں غصہ بھی بہت آئے گا، اور جو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں میٹابولیکلی ظاہر ہے ہماری باڈی جو ہے پتہ نہیں کتنی فلکچویشنز میں جائے گی، شاید شوگر کی فلکچویشن ہوگی، شاید بلڈ پریشر کی ہوگی، شاید یہ جو ہمارا کور ٹیمپریچر ہوتا ہے شاید اس کی ہوگی اور ہم وی ول سفر۔ اسی لیے بہت سے لوگ الٹیمیٹلی جا کے آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو روزے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ہم روزے رکھ نہیں پاتے، رکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پریپریشن آپ نے ذکر کیا ہے نا، دس از ناٹ نیدر اٹ از ریلیجس نار اٹ از اسپرچل نیدر اٹ از ہولسٹک، یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر، یہ فاقہ ہے جس کو آپ سر پہ منہ پہ مار دیا جائے گا میرے حساب سے تو اللہ تعالیٰ کا بھی تو کوئی حساب کتاب کوئی رجسٹر نوٹ کر رہا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو یہ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹرینڈز آپ دیکھیں نا،
پہلے جناب افطار پارٹیز ہوتی تھیں، اب جو ہے وہ ہوں، سحر پارٹیز بھی ہونے لگ صحیح گئی ہیں۔ پارٹی ہوں، تو اس لیے ہمیں رمضان کا شاید بینیفٹ نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہم ڈاکٹرز کا کاروبار بہت چمکتا ہے رمضان کے بعد، کیونکہ بہت مریض آتے ہیں رمضان کے فوراً بعد نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ فوڈ کے ساتھ ہمیں جنرلی اپنی ایک ریلیشن شپ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان میں ایک کمی سے آنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن مجھے آپ کی اس بات پہ یہ بات یاد آئی کہ جیسے ایک جسم کی غذا ہوتی ہے اور ایک روح کی غذا ہوتی ہے، تو رمضان سارٹ آف ایک طرح سے آپ کی جو جسم کی غذا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹین کرتا ہے تاکہ روح ہوں، تھوڑی سی فیڈ ہو سکے۔ تو صحیح، ایسی صحیح، ایسی بات سے آپ اگری کرتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی نیوٹریشن کا ڈسپلن اور زیادہ بالکل، امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ہے، تو بالکل ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ اس میں آپ آپ کا اگر معدہ جی، جب تک آپ کا معدہ کام ڈاؤن نہیں ہوگا نا، جی، خاموش نہیں ہوگا، یہ جو ہوں، معدے کا شور ہے نا، یہ آپ کے ذہن کی اسٹلنس نہیں آنے دیتا۔ جب زبردست، یہ آپ کا بہت خوبصورت مائنڈ بات ہاں، جب آپ کا مائنڈ اسٹلنس میں جائے گا تو روح کی ہوں، آواز سنائی دے گی نا، پھر آپ کو کوئی ہوں، ایکسپیرینس ہوگا، آپ کو کیا پتا آپ کو اللہ تعالیٰ کی فیلنگ ہو، کیا پتا کون ہوں، کیا جانتا ہے کہ اس کو کیا فیلنگ ہوگی، کس کی کیا انٹینشن پہ وہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم معدے کے شور کو نہیں روکیں گے، بہت بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے معدے میں، تو ہوں، یہ پھر ہمیں نہیں مل پائے گا، یہ ہمیں مل نہیں پائے ہوں، گا، عبادات ہمارے لیے مشقت ہو جائیں گی، ہوں، ہم مزہ نہیں لے سکیں گے، ہمیں جو عبادات کی خوشی کے کیمیکل ہیں، اینڈورفن جو ریلیز ہوتی ہیں عبادات کے نتیجے میں، وہ نہیں ہوں۔ ریلیز ہونے لگیں۔